الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 21 ہے اور یہاں سے تیسرے رکوع کا آغاز ہے، اور یہ پہلا خدائی خطاب ہے جو تمام انسانوں کے نام ہے۔ یہ خطاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ بلا تفریق یہ تمام انسانوں کے لیے خطاب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ کیا خطاب ہے؟ اعبدو، تم عبادت کرو۔ کس کی عبادت کریں؟ ربکم، اپنے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، زندگی بخشی، وجود بخشا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں تمام لوگوں کو، اور صرف ایک ذات کی عبادت، وہ ذات جس کے اندر ربوبیت کی صفت بھی ہے اور جو اپنے اندر خالق ہونے کی صفت بھی رکھتی ہے، ایسی ذات۔ اب انسان ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھ لے اور وہ تلاش کرے کہ یہ صفت کس کے اندر ہے کہ جو تمام کا خالق بھی ہو اور تمام کا رب بھی ہو۔ بس جس ذات کے اندر خالق ہونے کی صفت بھی ہوگی اور رب ہونے کی صفت بھی ہوگی، وہی ذات اس لائق ہوگی کہ اس ذات کی عبادت کی جائے، اور وہ ذات بلا شبہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا جو ہم سے پہلے تھے اور جو آج موجود ہیں، ان سب کو بھی اس نے پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد بے آسرا چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی تمام ضروریات زندگی جو تھی وہ بھی فراہم فرما دی، ان کے بھی سارے بندوبست اس ذات نے فرمائے ہیں۔ تو گویا جب انسان غور و فکر کرے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، اور کسی نے اس کو وجود بخشا، اور جس نے اس کو وجود بخشا پھر وجود ملنے کے بعد بھی یہ اسی کا محتاج رہا کہ وہ ذات اگر اس کی زندگی کی تمام مادی اور روحانی ضروریات کو پورا نہ کرتی تو پھر بھی یہ بیچارہ بے آسرا رہتا، محتاج رہتا۔ تو اس ذات نے جب اس کو وجود بھی بخشا، نعمتیں بھی بخشی، اور تمام اس کے مسائل کے حل بھی اس ذات کے پاس ہیں، تو چاہیے، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ذات کے آگے یہ سر بسجود ہو، اسی کی بندگی کرے اور اسی کو اپنا کیا مانے؟ معبود بھی۔ کیونکہ جب خالق مان لیا کہ خالق وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو خالق ہونے میں اگر وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طرح اگر رب بھی مان لیا کہ رب ہونے میں بھی وہ ایک ہی رب ہے، کوئی اور اس کے علاوہ رب نہیں ہے، جب اس صفت میں بھی وہ لا شریک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسے عبادت کے لائق ہونے میں، معبود ہونے میں ایک تصور نہیں کرتے، عبادت کے معاملے میں وہ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ خالق یہ ہے، رب یہ ہے، اور
سجدے کسی اور کے آگے کرتے ہیں، بندگی کسی اور کی کرتے ہیں، یہ شرک ہے اور یہ ناانصافی اور یہ ظلم ہے۔ تو انسان کو روکا جا رہا ہے کہ اس ظلم میں نہ پڑنا، بلکہ جو خالق ہے، جو رب ہے، اسے خالق اور رب پہچانا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے، تو پھر الہ بھی اسے ہی تسلیم کرنا اور اسی کے آگے سر بسجود ہونا۔ اور جب تم اس کے آگے سر بسجود ہوگے، اس کی عبادت کرو گے، تو پھر اس کی عبادت تمہیں تقوی دار بنا دے گی اور اس کی عبادت سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور پرہیزگاری اور تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، یہ ایک بہت اونچا مقام ہے، اور جس کو یہ مقام مل جاتا ہے پھر وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گویا دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز اس آیت کریمہ میں انسان کو بتا دیا گیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل، اور تم جانتے ہی ہو۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو رب تو وہ ہے کہ جس نے، خالق تو وہ ہے اور الہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے۔ اگر انسان اس زمین کے اندر ہی غور و فکر کرے تو وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ویسے ہی ہوا میں لٹکتا ہوا چھوڑ نہیں دیا، یہ بھی اس نے کتنا کرم فرمایا کہ اس انسان کے رہنے کا بندوبست کیا، اتنی وسیع و عریض کا خوبصورت یہ فرش اس کے نیچے بچھا دیا، اور پھر یہ صرف اور صرف زمین بنا کر بھی اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اگر زمین کے اوپر چھت نہ ہوتی، یہ آسمان کی چھت نہ ہوتی، تو پھر بھی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر آسمان کو چھت کے طور پہ بنا دیا، پھر اس آسمان کو بنا کر بھی انسان کو یہاں تک چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اگلی ضروریات جو تھیں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست، اس کے خورد و نوش کا بندوبست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تمام بندوبست بھی اس کے لیے پیدا فرما دیے۔ بارشوں کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور آسمانوں کے اندر بادل اس نے لٹکا دیے، اور ان بادلوں سے وہ پھر اس زمین پر پانی برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے ہی وہ اس زمین میں کھیتیاں اگاتا ہے، پھل پھول اگاتا ہے، انسانوں اور چوپایوں اور مخلوقات کے لیے رزق اسی پانی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جس نے تخلیق فرمائی، یہ زندگی کی رونقیں عطا فرمائیں، یہ نعمتیں عطا فرمائیں، یہ وجود عطا فرمایا۔ تو حق تو یہی بنتا ہے کہ اب اس خالق کو، اس رازق کو، اس رب کو اپنا الہ بھی مانا جائے، معبود بھی مانا جائے، اور یہ اپنی جبیں اسی کے آگے جھکائی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اگر کوئی ایسا شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات کی کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں غور و فکر کرتا تو وہ اس حقیقت کو جان لیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ زمین کے حوالے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت خوبصورت خطبہ تھا، وہ میں اس میں سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہمارے جسموں کے ضروریات کے مطابق پیدا کیا ہے، یہ اس کے مخالف پیدا نہیں ہوئی ہے۔
انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی زمین بنائی ہے کہ اس زمین کو نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گرم پیدا کیا کہ اس کی حرارت سے ہی انسان مر جائے، نہ ہی اس کو اتنا ٹھنڈا کیا کہ انسان منجمد ہو جائے، نہ ہی اس کو اتنا سیال بنایا کہ انسان اس میں غرق ہی ہو کر رہ جائے، نہ ہی اس زمین کو اتنا خوشبودار پیدا کیا کہ اس کی تیز خوشبو دماغ پھٹنے کا باعث بن جائے، اور نہ ہی اتنی بدبودار ہے کہ اس کی بدبو انسان کے لیے اذیت کا باعث ہو، اور نہ ہی یہ زمین ایسی سخت ہے کہ انسان اس میں گھر بھی نہ بنا سکے اور اپنے مردوں کو دفن بھی نہ کر سکے۔ تو گویا ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ زمین اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو انسان کے لیے نفع بخش ہی ہے، انسان اس سے ہر طرح سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو جس رب نے اتنی عظیم نعمتیں عطا کی، اتنی عظیم کائنات ہم سب کے نام کر دی ہے، حق تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اب بندگی بھی صرف اور صرف اسی کی جائے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت کریمہ اس کے اندر دلیل ہے، قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی یہ ایک دلیل ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک کھلا اور بڑا چیلنج ہے تمام منکرین کو۔ یہ صرف عرب کے شعراء اور بلاغاء کو چیلنج نہیں، بلکہ عرب و عجم کے تمام منکرین کو، جو اسلام کے منکر، قرآن کے منکر، صاحب قرآن کی نبوت اور رسالت کے منکر، توحید باری تعالیٰ کے منکر، ایسے تمام منکرین کو یہ ایک چیلنج ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ کہ اگر تم سچے ہو، بالفرض اگر سپوز کہ تم سچے ہو، کچھ لمحوں کے لیے مان لیا جائے اور تمہیں مہلت دی جائے کہ تم سچے ہو، تو اپنے اس دعوے پر دلیل لے کے آؤ، جاؤ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کی ایک صورت بڑے سے بڑی بھی ہے جو 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، ہم آج پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور اس کی ایک صورت ایسی بھی ہے جو ایک لائن میں آ جاتی ہے، 3 آیتیں ہیں اس کی، سورۃ الکوثر۔ یہ قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ جیسی بڑی صورت بنا کے لانا، بلکہ کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ ایک صورت جیسی ایک صورت بنائیں، اور وہ ایک صورت سورۃ الکوثر بھی ہو سکتی ہے، وہ 3 آیتیں ایک لائن بھی ہو سکتی ہے۔ اب منکرین کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ ایک صورت بنائیں، ایک لائن اس قرآن جیسی وہ لکھیں اور بنا کر پیش کر دیں اور کہیں یہ تو ہم نے بھی بنا لیا اس جیسا قرآن، اور اس طرح وہ بیک کرشمہ سہکار کا منظر دکھا سکتے ہیں۔ وہ قرآن کو بھی جھوٹا ثابت کر سکتے تھے اور صاحب قرآن کو بھی، اسلام کو بھی، لیکن ایسا آج تقریباً 14 سے زیادہ صدیاں بیت چکی، نہ ہو سکا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہو سکے گا۔ تمام منکرین نے سر توڑ کوششیں کر لیں، ہر حربہ استعمال کر لیا، اس قرآن کے جیسی ایک صورت، اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت نہ لا سکے۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن آسمانی صحیفہ ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ کسی جادوگر کا جادو نہیں، یہ کسی بشر کی لکھا ہوا کوئی فلسفے کی کوئی کتاب نہیں، کوئی کہانیوں اور قصوں کا کوئی ڈائجسٹ نہیں، بلکہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا لا ریب کلام اور قرآن ہے۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے،
اگر تمہیں شک ہے اور نازل بھی ہم نے اپنے بندے پر کیا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی منزل تک پہنچنے کے نشان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ رکھا ہے کہ نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اپنے بندہ خاص پر کیا ہے۔ ایک تو یہاں پر قرآن کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے کی دلیل بھی ہے، اور دوسری بات جس پر نازل ہوا اس کا خدا کا بندہ ہونا بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے جس پہ یہ نازل ہوئی ہے، نہ وہ خود کوئی خدا ہے اور نہ وہ کوئی شاعر ہے، نہ وہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، بلکہ وہ عبد خاص ہے، اور وہ عبد خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ معذرت کے ساتھ آج طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن حکیم کا صدقہ شفا عطا فرمائے سب بیماروں کو، مجھ سمیت۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے منکروں، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس قرآن جیسی اس کے چیلنج کو تم قبول نہ کر سکے، اس کو نہ توڑ سکے اس چیلنج کو، اور اس جیسی کوئی صورت نہ بنا کر لا سکے، تو پھر خبردار اے منکروں ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، اور یہ تم جیسے منکروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے جو اس کتاب کو نہیں مانتے، جو اسلام کو، صاحب قرآن کو اور خدائے وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے۔ ان کے لیے پھر تیار کیا گیا ہے دوزخ کا، آگ کا عذاب۔ تو پہلے تو جاؤ اس چیلنج کو قبول کرو اور جا کر کے لے کر آؤ اس جیسی ایک صورت۔ اور ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اور ایسا ہونا بھی کب تھا، اللہ نے پھر خود ہی واضح کر دیا کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم کر سکو گے بھی نہیں۔ گویا یہ چیلنج کے بعد میں سمجھتا ہوں وَلَن تَفْعَلُوا کے الفاظ میں ایک اور چیلنج تھا، ایک دوسرا چیلنج ان الفاظ میں تھا کہ تم ہرگز کر سکو گے بھی نہیں، اس چیلنج کو پورا بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی ایک الگ اپنی جگہ چیلنج ہے کہ تم سے ایسا ہوگا بھی نہیں، یہ بھی ایک الگ دعویٰ ہے، اور الحمدللہ کہ یہ دعویٰ بھی آج تک باقی ہے، اور آج تک کسی کافر سے ایسا ہو سکا بھی نہیں ہے۔ تو اب انہیں ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے، اور اس قرآن کو مان لینا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ قرآن بھی دیا اور اس پر ایمان بھی دے دیا، وہ خوش نصیب ہیں۔ اس نعمت کی وہ قدر کریں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے،
جہاں دوزخ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ میں جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسی انداز میں یہاں بھی کچھ ارشاد فرمایا گیا، پہلے منکرین کا ذکر، ان کے عذاب کا ذکر، اب ایمان والوں کا ذکر اور ان کی جزا اور ان کے صلہ اور ان کے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری اور بشارت دے رہا ہے حضرات صحابہ کرام کو جو اولی مخاطب تھے اس قرآن کے، کہ تم نے ایمان قبول کیا، تمہیں مبارک ہو، اور پھر ان کے بعد قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اسے مبارک ہو، اسے خوشخبری ہو کہ اس نے ایمان لایا ہے، اور پھر صرف ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان کے بعد اس نے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے نور سے منور بھی کیے رکھا ہے۔ تو ایسے ایمان والے اور اعمال صالح بجا لانے والے مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں بتاؤں وہ خوشخبری کیا ہے، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اعمال صالح ہوتے کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس میں 4 چیزیں ہوں وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ تو علم ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ ہی انسان اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، تو علم ہونا ضروری ہے۔ پھر نیت اگر خدا کی رضا ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، اگر نیت خدا کی رضا نہ ہو، دکھلاوا ہو، لوگوں کو دکھانا ہو، شہرت حاصل کرنا ہو، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیت بھی عمل صالح میں لازمی جز ہے اور اس کا حصہ ہے۔ پھر صبر، جب بندہ عمل کرتا ہے تو اسے مشکل بھی پیش آتی ہے، مثلا نماز ایک عمل ہے تو نماز کے لیے اسے گرمی بھی سہنی پڑے گی، بارش میں بھی آنا پڑے گا، سردی بھی برداشت کرنی پڑے گی، تو نماز کی نیکی کمانے کے لیے اسے صبر سے بھی کام لینا ہوگا، مشکلات کو سہنا پڑے گا، اپنا وقت چھوڑنا پڑے گا، اپنا مالی نقصان بھی سہنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے صبر بھی اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز اخلاص ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی اور دوسرا شامل نہ ہو، دوسرا مقصد اور مراد کوئی بھی چیز شامل نہ ہو۔ تو یہ 4 جو ہیں چیزیں ہیں، یہ جب مل کر ان کا مرکب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ عمل صالح بنتا ہے۔ تو علم، نیت، صبر اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا جو عمل ہے وہ عمل صالح ہے۔ جو انسان ایسے اعمال صالحہ بجا لاتا ہے پھر اس کا صلہ کتنا بڑا ہے، انعام کتنا بڑا ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور پھر ایک یہاں پہ جنت کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہاں پہ جمع جنات، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت ایک نہیں ہے بلکہ جنتیں ایک سے زیادہ ہیں، اور 7 جنتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے مختلف مقامات پر، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فرمایا ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اور صرف باغات نہیں بلکہ ان باغوں کے نیچے نہریں بھی رواں دواں ہیں۔ اب وہ نہریں یہاں پر تو اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، لیکن قرآن حکیم کے ایک مقام پر ان نہروں کی بھی تفصیل آتی ہے کہ وہ نہریں کس کس چیز کی ہیں۔ کہیں پہ دودھ کی نہر بھی ہے، شہد کی نہر بھی ہے، میٹھے پانی کی نہر بھی ہے، تو اس طرح مختلف نہریں ان باغات کے اندر جاری ہوں گی، اور پھر اس باغ سے جو پھل ہوں گے وہ پھل اس جنتی کو، اس ایمان والے اور عمل صالح والے شخص کو جب پیش کیے جائیں گے، اس کی تواضع کی جائے گی، تو جب شکل و صورت دیکھے گا تو کہے گا یہ تو وہی سیب ہے جو میں نے دنیا میں کھایا تھا۔ اگر مثال کے طور پہ کیلا اسے کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے تو شکل و صورت میں تو وہ بھی کیلا ہی ہوگا۔ اب جنت کا کیلا کوئی جناب والا کھیرے کی شکل میں تو نہیں ہوگا، وہ بھی کیلے کی طرح ہی ہوگا۔ تو جب اسے نظر آئے گا کہ یہ تو میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے تو کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی میں نے کھایا ہوا ہے، مجھے پہلے بھی یہ دیا گیا تھا۔
تو اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ شکل و صورت میں اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو پھل اسے دیا جائے گا شکل و صورت میں ملتا ہوگا، لیکن ذائقے اور لذت اور خوشبو میں وہ بالکل بھی اس دنیا کے پھلوں کے جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایسی لذت اور ایسا ذائقہ ہوگا کہ جس کا وہ انسان کبھی خواب و خیال میں بھی، کبھی تصور بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر بات صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے بھائی، بلکہ انسان کو وہاں پر جوڑے بھی اس کے بنائے جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان کا، مرد کا ایک عورت کے ساتھ جوڑا بنایا جاتا ہے، اللہ جنت میں پاکیزہ حوروں کے ساتھ اور پاکیزہ جنتی بیویوں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کرائے گا اور اس کے وہاں پاکیزہ جوڑے بھی بنائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کس کے صلے میں؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے صلے میں، اس قرآن پر ایمان اور عمل کے صلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان تو اس نے عطا کیا، قرآن عطا کیا الحمدللہ، اب ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی عطا کرے، اور پھر ہمیں یہ اخروی نعمتیں جو اس نے ذکر کی ہیں وہ ہمیں ان کا حقدار بھی بنا دے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بھی نہیں ہے کہ پھر کبھی موت آئے گی اور وہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی اور ختم، نہیں، کہا ایک دفعہ یہ نعمتیں مل گئیں تو یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تم ان کے مالک رہو گے، ان جنتوں سے کبھی تم باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خوبصورت مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور ایسی مثالیں ہیں کہ جنہیں سن کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ انسان کے دل اور روح میں اتر جاتی ہیں، اور وہ مثالیں حق پر مبنی ہوتی ہیں، اور وہ مثالیں انسان کو ہدایت دینے والی ہوتی ہیں، انسان کو اندھیرے سے نور میں لے آتی ہیں، انسان کو جہالت سے علم کے جہان میں لے آتی ہیں، انسان کو خدا کے قرب میں لے کر آ جاتی ہیں۔ ایسی مثالیں ہیں، لیکن عقل کے اندھے جو ہیں، احمق جو ہیں، بے وقوف جو ہیں، منکر جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے قرآن میں؟ جب وہ اللہ ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرتا ہے؟ تو انہیں تعجب ہوتا ہے، اور گویا وہ ان مثالوں سے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان، تو یہ بات انہیں مزید گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے بہتروں کو، جو نہ ماننے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلے ہوئے فاسق ہیں، اور جو فسق اور فجور میں پڑے ہوئے گمراہ ہیں، ان کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو مان جانے والے، تسلیم کر لینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑا نفع اٹھاتے ہیں، وہ اس پر اعتراض نہیں اٹھاتے کہ یہ مچھر کی مثال، بلکہ وہ اس غور و فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس مچھر کی مثال میں ہمارے لیے ہدایت کا پیغام کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں
تو مچھر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے سب سے بڑے جانور یعنی ہاتھی کی شکل و صورت میں اس کے نقشے کے مطابق یہ پیدا کیا ہے۔ ہاتھی کی طرح اس کی بھی سونڈ ہے، اس کی بھی ٹانگیں ہیں، اور بلکہ اس کے تو وہ تمام اعضاء اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں جو ایک جانور میں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر اس کی پر بھی ہیں، اس کے اوپر 2 سینگ بھی اگائے ہیں، اور اس کی جو سونڈ ہے یہ ایک بہترین ایک سرنگ مانی جاتی ہے جو اندر سے بالکل خالی ہے، جس کے ذریعے یہ انجیکٹ کر کے جناب انسان کا خون چوس لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وجود کے اندر وہ تمام اعضاء جمع کر دیے ہیں جو ایک اتنے بڑے جانور ہاتھی کے اندر تھے۔ تو یہ کمال نہیں قدرت کا، اس کی خالقیت کا کمال نہیں ہے؟ تو اگر انسان غور و فکر کرے کہ جو رب اتنے کمال والا ہے، جو خالق اتنے کمال والا ہے کہ اس نے چھوٹا سا مچھر پیدا کیا لیکن اس کے اندر وہ تمام اعضاء بنائے ہیں کہ جو کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ چھوٹا سا مچھر تو کیا، اس مچھر کا پر بھی بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں بنا سکتا۔ تو جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس مثالوں کے اندر جو ہدایت دی جا رہی وہ ہدایت دینے والا کون ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرے، اس تک رسائی حاصل کرے۔ تو جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر انسان کا دل نور ایمان سے اس کا باطن چمک اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدائے وحدہ لا شریک ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی روح اور اس کا رواں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ آج وقت ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں، اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تو قرآن کے لیے وقت نکالیں، اس میں غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی بڑا نور عطا فرمائے گا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اور کاٹتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا حکم دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا وہ رشتے اور وہ تعلقات، چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں، جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کو قطع کرتے رہنا، ان کو توڑتے رہنا، اس سے یہ مراد ہے۔ اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا وہی سارے کام کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے رشتے ناتوں اور تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، دوسروں کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے دوریاں اختیار کر لیں، اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنا کردار اتنا نہیں بگاڑ لینا چاہیے کہ دوسرا انسان ہمارے قریب آنے سے بھی وہ ڈرے اور وہ ایسے ہم سے دور بھاگے جیسے کہ کوئی کسی بلا سے دور بھاگتا ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی دوسرا ہم سے دور بھاگے، اور اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے کہ کہیں کوئی ناچاکی ہو بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ اس کو ملایا جائے، اس رشتے، اس غلط فہمی کو ختم کیا جائے اور اس رشتے ناطے کو بچایا جائے، اس تعلق کو مضبوط کیا جائے، چاہے وہ دوستی کا تعلق ہو، رشتہ داری اور برادری کا تعلق ہو۔
تو کفار نے یہی کیا اور بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں جو ہدایت دے رہا ہے یہی اصل میں ہدایت ہے، اور اسی میں ہمارا نفع ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ان لوگوں نے تو نقصان اٹھایا جو اس سے پہلے یہ عمل کر چکے، جن سے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن آج اگر ہم بھی یہ حرکتیں کریں گے اور یہ کرتوت امت مسلمہ کے بھی ہوں گے تو یقیناً پھر امت مسلمہ بھی خسارے میں ہوگی، اس سے نفع نہیں ہوگا۔ نفع قرآن کو مان لینے میں ہے اور عمل کر لینے میں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کیسے انکار ہو سکتا ہے اس اللہ کا؟ حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ کیسے انکار ہو سکتا ہے اس اللہ کا کہ ذرا سوچے تو صحیح، جب انسان کچھ تھا ہی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب یہ انسان کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا قطرہ آب بھی نہیں تھا، اس کی گارے اور مٹی کا بھی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت وہ اللہ تو تھا کہ جس نے اسے وجود بخشا۔ تو اس اللہ نے اس کو وجود بخشا، ایک زندگی بخشی جب یہ کچھ تھا ہی نہیں، گویا کہ پہلے یہ مردہ تھا۔ کچھ نہ ہونا مردہ ہونا ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب انسان کا یہ وجود نہیں تھا، یہ زندگی سے نہیں ملی تھی، اس سے پہلے گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا موت کا ایک پروسیس تھا، یعنی یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس رب نے وہاں سے اس مٹی کو وجود بخشا، اس مٹی کو صورت بخشی، اور اس مٹی کو پھر روح اس میں پھونکی اور اس کو زندگی عطا کی۔ گویا ایک زندگی جب اسے مل گئی تو اب اس نے یہ زندگی بسر کی، جتنی بھی اللہ نے چاہی اس کو زندگی عطا کی۔ وہ زندگی کی لمٹ ختم ہوئی، یہ مر گیا۔ اب یہ انسان جب مر گیا ہے تو اگلے جہان یعنی قبر میں، عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بس وہاں پہ مٹی میں مل کے فنا ہو گیا اور اس کا سلسلہ ختم، نہیں، بلکہ فرمایا کہ پھر اس انسان کو وہی رب کہ جس نے پہلے جب یہ کچھ تھا ہی نہیں اس نے اس کو وجود بخشا، زندگی بخشی، وہ ویسے ہی دوبارہ اس کو وجود بخشے گا، زندگی بخشے گا، اور پھر اپنے سامنے اپنی بارگاہ میں لا کھڑا کرے گا۔ یہ اسی کی طرف لوٹ کے جائے، گویا اسی کی شے تھی، اسی کی طرف آئی تھی، اور پھر یہ زندگی کے سفر سے ہوتی ہوئی واپس اسی کے پاس چلی جائے گی۔ تو ہم تو تھے ہی اسی کے، ہیں ہی اسی کے، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو پھر کفر کیسا، انکار کیسا؟ کوئی ہے جو اس سے بچا سکے؟ کوئی ہے جو ہم اس سے بھاگ کر کے اس کی پناہ میں جا سکیں؟ اگر کوئی ہے تو دکھائیں نا۔ تو جب نہیں ہے کوئی، وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا، تو پھر اسی کے تھے، اسی کے ہو اور اسی کے رہو، یہی حق ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے، سید قطب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی زندگی کا سارا دفتر، پھر سارا موت کا اس کا پروسیس، تو یہ سارا نظام اللہ نے ان دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے جامع الفاظ ہیں۔ انسان کے کچھ نہ ہونے سے لے کے کچھ ہونے تک، اور ہونے سے لے کے پھر نہ ہونے تک، اور نہ ہونے سے پھر واپس ہونے تک کا سارا یہ جو سلسلہ ہے اللہ نے ان دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ کیسے سمو دیا ہے اتنی بڑی حقیقت کو، اتنی لمبی تاریخ کو اللہ نے کیسے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ انسان غور و فکر تو کرے، وہ کیسے کہ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ تھے ہی نہیں، تمہیں زندگی بخشی، نہ ہونے کا اشارہ بھی ہو گیا، اور فاحیاکم تمہیں زندگی بخشی، اس میں انسان کی اس دنیاوی زندگی کا ذکر آ گیا۔ ثم یمیتکم، پھر انسان کے مرنے کے بعد کی برزخ کی زندگی کا ذکر آ گیا۔ ثم یحییکم، محشر کے روز اٹھائے جانے کا ذکر آ گیا۔ کہاں سے بات چلی، کہاں
ہاں، جب کچھ تھا ہی نہیں وہاں سے شروع کیا اور محشر کے میدان تک کا سارا منظر اللہ نے اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو کتنا خوبصورت کلام ہے ہمارے رب کا۔ اس سے تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر کتنا حسن ہے، کتنا کمال ہے، کتنے رنگ ہیں، کتنے جلوے ہیں، کتنا نور ہے، کتنے مختصر الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دعا ہے کہ ہم جب اس کی طرف لوٹ کر جائیں تو ہم اسی کے بندے کہلاتے ہوئے جائیں، ہمارا شمار اسی کے بندوں میں ہو۔ رکوع کی آخری آیت کریمہ نمبر 29 سے بعد فرمائے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہی اللہ ہے، وہی الہ ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کون؟ کہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اے انسان، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، پھر تمہارے لیے اس نے زمین، اور پھر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب، جب سب کچھ کہہ دیا تو انسان خود سوچے کہ زمین میں کیا کچھ ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے پھر وہ سوچے کہ سب اس کے لیے، میرے لیے ہے۔ میں انسان ہوں تو میں سوچوں۔ پھر صرف زمین تک ہی بات نہیں رہتی، پھر بات وہی ہے کہ اس کے اوپر ایک چھت بھی بنائی ہے 7 آسمانوں کی، ایک بھی نہیں 7 آسمان۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ رنگینیاں، یہ رانائیاں، یہ بلندیاں، یہ رفتیں، یہ پہنائیاں، یہ گہرائیاں، یہ آبشاریں، یہ چشمے، یہ جھرنے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ وادیاں، یہ جنگل، یہ بیابان، یہ شہر، یہ گاؤں، یہ بستیاں، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزے، یہ ہریالیاں، اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ہے انسان، کیا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اے انسان، وہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اور سب کچھ تیرے لیے جس نے بنایا ہے وہی تیرا سب کچھ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر انسان ان آیات کا مقصد سمجھ گیا کہ اسے کیا سمجھایا جا رہا ہے، قرآن اسے کیا ہدایت دے رہا ہے۔ اگر اسے سمجھ نہ آئی اور اسے علم حاصل نہ ہوا اس کا جس کا سب کچھ ہے، تو پھر جان لے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اگر تو نادان ہے تو جس کا سب کچھ ہے، جس نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، پھر وہ علیم ہے، اور ہر چیز کا، ہر شے کا اسے علم ہے۔ پھر تیرے سارے اعمال، تیرا کفر، تیرا شرک، تیرے گناہ، تیری معصیات، تیری نافرمانیاں، تیری گمراہی، سب تیرا فسق و فجور اس کے سامنے ہے، اس سے ڈکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جو سب کچھ کر سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، سب کچھ تیرے نام کر سکتا ہے، وہ پھر اس کا حساب بھی لے سکتا ہے، اور تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے گرفت بھی کر سکتا ہے، اور عذاب جہنم میں جس آگ میں انسان اور پتھر ایندھن کے طور پہ جلیں گے اس میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اب وہ کس راہ پہ چلتا ہے، اب وہ علم آ جانے کے بعد علم والوں کی راہ پہ چلتا ہے یا اس کے باوجود جہالت والوں کی راہ پہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن حکیم سے جو کچھ ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا، اس پہ ہمیں عمل بھی عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو ہمارے دنیا، قبر اور حشر کا ساتھی بنائے رکھے، اس کو ہمارا شفیع بنائے، اس کو ہمارا ہادی بنائے، اور اس کو ہمارا نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔